یسایا جو ہے وہ مختلف طرح سے اس کتاب کو، یعنی نئے عہد نامے کے اور پرانے عہد نامہ کے طور پر، اور پھر نئے عہد نامہ کے طور پر بھی اس نے اس کتاب کے ابواب جو ہے وہ تحریر کیے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ پہلے 39 ابواب جو ہیں وہ بالکل اسی طرح سے جیسے پرانے عہد نامے کی بات ہے، اور پھر انجیل میں داخل ہوتا ہے، اور اسرائیل کا قدوس اور اسیری جو ہے یہ 40ویں باب سے آگے شروع ہوتی ہے اور 55ویں باب تک جاتی ہے۔ 55ویں باب کے بعد جیسے اسیری سے باہر آتی، جو دل کی اسیری ہے اس سے باہر آتا ہوا ہمیں یہ جو سلسلہ ہے وہ نظر آتا ہے، کیونکہ اسی 56ویں باب میں جیسے انجیل کو پھیلانے کے لیے، انجیل کو آگے خوشخبری کو آگے بتانے کے لیے قوموں میں، اور قوموں کے ساتھ پھر بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل میں سے خادمین کو چھوڑ کر پھر جو ہے وہ اور قوموں میں سے خادمین کو بلانے کی حوالے سے بات کرتا ہے۔ یہ 56واں باب جو ہے اس کے ہم 3 حصے کریں گے، 4 حصے۔ اس میں سے ہم دیکھیں گے کہ کون کون سا حصہ کس کس بات کو بیان کرتا ہے۔ پہلا جو حصہ ہے وہ اس میں حکم ہے، اور سبت کو پاک ماننے کے حوالے سے اہم حکم ہے، جس میں سے ہم ایک خاص طریقہ جو سبت کو پاک ماننے کا ہے وہ انجیل کے حوالے سے وہ سیکھیں گے۔ اور پھر دوسرا حصہ جو ہے وہ خواجہ سرا، یعنی کون خواجہ سرا کون پنجابی میں کیا کہتے ہیں، خسرا، ان کے حوالے سے گڈ نیوز اس میں موجود ہے۔ اور پھر غیر اقوام سے خادمین اور بنی اسرائیل کے خادمین جو ہیں ان کے حوالے سے خدا اپنے نظریے کو بیان کرتا ہے کہ وہ کیا ہیں، اور پھر ہم اس میں سے ضرور اپنے لیے نتیجہ لیں گے۔ پہلا حکم جو ہے، پہلا حصہ جس کو ہم دیکھیں گے، پہلی 2 آیات میں پہلا حکم دیکھیے، پہلی ہی آیت میں پہلا حکم۔ یہاں سے بائبل مقدس اٹھا کر پیچھے دے دیجیے، کل ان کو کاؤنٹ کرنے کے لیے یہاں اکٹھا کیے گا، پیچھے کچھ لوگ ہیں جی۔ پہلا حکم کیا ہے؟ میں پڑھتا ہوں، آپ دیکھیے گا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ عدل کو قائم رکھو۔ کیا حکم ہے؟ عدل کو قائم رکھو۔ یہ عدل کون سی چیز ہے جو انجیل میں ہے؟ یہ عدل ہے کیا چیز جس کو قائم رکھنا ہے اور قیام بخشنا، زندہ رکھنا۔ عدل جو ہے وہ مر نہ جائے۔ اپنی زندگی میں، خاندانی اور کلیسیائی زندگی میں کس کو بحال رکھنا ہے؟ عدل کو، پہلا حکم۔ یہ بھی دیکھیں گے، ضرور دیکھیں گے۔ دوسرا حکم، صداقت کو عمل میں لاؤ۔ پہلا عدل کو قائم رکھو، دوسرا صداقت کو، اور پھر یہیں پر تیسرا حکم بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ کیونکہ میری نجات نزدیک ہے اور میری صداقت ظاہر ہونے والی ہے۔ مبارک ہے وہ انسان جو اس پر عمل کرتا ہے، اور وہ آدمزاد جو اس پر قائم رہتا ہے۔ اور تیسرا حکم آ گیا، جو سبت کو مانتا اور اسے ناپاک نہیں کرتا، اور اپنا ہاتھ ہر طرح کی بدی سے باز رکھتا ہے۔ دراصل یہ باب جو ہے، اس میں اس کے یہ 2 آیات، اسی میں سے میرا خیال باہر نہیں جانے کا وقت، لیکن پھر بھی ہم اس کو پورا کریں گے۔ انہی 2 آیات میں کتنے حکم؟ پہلا، دوسرا، اور پھر تیسرا۔ سبت کو کیا کرو؟ قائم رکھو، مانو، پاک مانو، اسے توڑنا نہیں۔ عدل جو ہے وہ کلیسیا کے اور بنی اسرائیل کی زندگی میں وہ بہت ہی اہمیت رکھتا۔ خدا نے عدل کیا، اور عدل کا قیام اپنے بیٹے کی جو 53واں باب
اسی یسایہ کا 53ویں باب میں اس نے بیان کر دیا، عدالت کے عدل کو، خدا کی عدالت کے عدل کو پورا کرنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کی کیا دے دی؟ فدیہ دے دی۔ اور عدل کو قائم رکھنے کے لیے اس کے بیٹے نے راست بازی کمائی۔ ہم کیسے رکھے قائم؟ ہم کیسے؟ کیونکہ یہ کام تو ہو چکا، ہمارے جرم کی سزا جو ہے وہ کسی اور نے برداشت کر لی، ہماری جو گناہ آلود فطرت ہے اس کے لیے راست بازی کسی اور نے مہیا کر دی، اور ایسے شخص نے مہیا کی جو حقیقتاً راست باز تھا۔ ہم راست بازی کما نہیں سکتے کیونکہ ہم ناراست ہیں، اور راست بازی کے کام کرتے بھی رہیں تو ناراض شخص کی راست بازی خدا کی نظر میں کیا ہے؟ گندی دھجیوں کی مانند ہے۔ اس لیے بڑی اہم بات، عدل کو قائم رکھ، المسیح کے ساتھ ہمارا رشتہ، اس کے فدیے کو ہمیشہ اپنی زندگی میں کیا دینا؟ پہلی اور اول حیثیت دینا، اسے مانتے رہنا، اس میں قائم رہنا، کوئی اور چیز نہ تلاش کرنا اپنی نجات کے لیے۔ اور آگے اس نے لکھا ہے، دیکھو میری نجات کیا ہے؟ نزدیک ہے، ظاہر ہونے والی ہے، صداقت ظاہر ہونے والی ہے۔ اور دوسری چیز اس نے حکم دیا، صداقت کو عمل میں لاؤ۔ لوگ سمجھتے شاید نیک اعمال کرنے ہیں، شاید بپتسمہ لینا ہے، شاید اور ساکرامنٹ کرنا ہے، یہ صداقت کو عمل میں لانا ہے، نہیں، بلکہ کیا ہے؟ دوسرا حصہ، پہلا حصہ پروسیس آف سلویشن، راست باز ٹھہرنا، دوسرا حصہ، دوسرا کیا ہے؟ صداقت کو کیا کرنا؟ عمل میں لانا۔ یعنی دوسرا حصہ کیا ہے؟ پروسیس آف سلویشن کا دوسرا حصہ تقدیس۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ تصدیق، اور دوسرا کیا ہے؟ تقدیس، اس کو عمل میں لانا۔ اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تقدیس کا مرحلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ تصدیق ایک دفعہ، تقدیس کا مرحلہ کیا ہے؟ اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ صداقت کو روح القدس کے وسیلے سے ہماری تقدیس ہوتی رہے، ہم پاک ہوتے رہیں، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ تیسری بات، سبت کے دن کو پاک مان سکے۔ کیسے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو غور سے اور دھیان سے سنیے۔ بنی اسرائیل میں کیا تھا؟ اس دن روٹی نہیں بنانی، کام نہیں کرنا، گھر میں آرام سے بیٹھنا، ہے نا؟ یہی تھا نا؟ اس دن نہ تیرا کوئی بیٹا، نہ بیٹی، نہ لونڈی، نہ کوئی اور کیا نہ کرے؟ کام نہ کرے۔ اور بنی اسرائیل یہی سمجھتے تھے کہ سبت کو پاک ماننا، بس اوپر سے عمل کر لیا، کام نہ کیا۔ دیکھ تیرے شاگرد بانیاں توڑتے ہیں، وہ سبت کو کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ یسوع مسیح کے شاگردوں پر الزام، اور بنی اسرائیل یہی سمجھتے رہے۔ اور آج بھی جو بدعت ہیں، کلٹس ہیں، جو ہفتے کے دن آپ کو دعا کرنے کے لیے کہیں گے، ان میں آپ جائیں گے تو وہ سبت کے دن کئی لوگ کچھ پکاتے یا کام نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں کہ ہفتے والے دن کیا نہ کریں، نہیں تو ایک آدھ اصول بنا، میں جی سفر نہیں کرتا ہفتے میں، اچھا ٹھیک ہے، میں سفر نہیں کرتا، اچھی بات ہے۔ یہی خیال ہے، کوئی کام کرنا سبت کی ناپاکی ہے۔ اور یسوع مسیح نے سبت کے دن کو پاک مان کر ماننا سکھایا،
اس نے مان کر ماننا سکھایا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کی صلیبی موت کس دن ہوئی؟ کس دن ہوئی؟ جمعے کو۔ اور جب دفنا رہے تھے تو یوسف امرتیہ کا رہنے والا جس کی قبر میں دفنایا گیا، اس نے شاگردوں سے کہا کہ جلدی کرو، آگے کیا ہے؟ سب بتانے والا ہے۔ یسوع مسیح کا قبر میں لیٹنا سبت کے دن کو پاک ماننے کے اصول کو بیان کرتا ہے۔ ہمیں مرنا ہے، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ۔ سبت کے دن کو پاک ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ عدل کو قائم اور صداقت کو کیا ہے؟ عمل میں لانا۔ اور جسم کے کام اور وہ چیزیں جو اندر سے نکلتی ہیں اس کو صداقت کے سپرد کرنا، تاکہ کیا ہو؟ ہماری فطرت کیا ہو؟ تبدیل ہو۔ سبت میں رہنا، جسم کے کام سے کیا کرنا؟ اور جسم کے کام کیا ہے؟ بہت سارے بیان کیے۔ گناہ اور فطرت، جسم میں کیا بسا ہوا ہے؟ موت بسا ہوا ہے۔ اس کا مطلب گو کے لفظ 7واں دن ہے، اور یسوع مسیح نے 7ویں دن وہی کیا جو انسان کو کرنا چاہیے۔ اسے اپنی اس زندگی میں مر جانا چاہیے، اور اسے کس میں جینا چاہیے؟ روح میں زندہ رہنا چاہیے۔ جو شخص اس کو عمل میں لائے گا، یہی بات کہی، مبارک ہے وہ شخص جو اس کو کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ دیکھیے، پڑھیے کیا لکھا ہے۔ مبارک ہے وہ انسان جو اس پر عمل کرتا ہے۔ کس پر؟ مر گیا اور یسوع مسیح میں زندہ، کیونکہ ہم مرتے نہیں ہیں، ہم زندہ رہتے ہیں۔ ہماری گناہ آلود فطرت ہمارے اوپر ہمیشہ حاوی رہتی ہے۔ ہماری زندگی میں کوئی سبت نہیں ہے۔ ہمارے، اور یہی بنی اسرائیل کی بات، وہ دنیا کے سارے معبودوں کو مانتے تھے، وہ اہل مشرق کی ساری رسوم کو مانتے تھے۔ ان کی زندگی میں سبت قائم نہیں تھا، وہ مرتے نہیں تھے۔ اور یہی کلیسیا ہے کہ سبت زندگی میں کیا نہیں ہوا؟ کیا نہیں ہوا؟ قائم ہوا۔ یسوع مسیح صلیب چڑھ گیا، یسوع مسیح جی اٹھا، روح القدس آ گیا، یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کیا نہیں ہوتا ان کی زندگی میں؟ صداقت، عدل اور صداقت کیا نہیں ہوتے؟ قائم نہیں ہوتے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ پوائنٹ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ 7ویں دن بنانے کی بات نہیں ہے۔ یہ مرنا جو ہے، یہ ہماری زندگی میں یہ ہمیشہ قائم رہے۔ کیا ہو؟ یہ ہمیشہ قائم رہے۔ یہ سبت، مبارک ہے وہ شخص، مبارک ہے وہ انسان جو اس پر عمل کرتا ہے، اور وہ آدم ذات جو اس پر قائم رہتا ہے۔ 7ویں دن نہیں، ایک دن نہیں، چرچ میں آ کر نہیں، بلکہ کیا ہے؟ یہ سبت ہماری زندگی میں کیا ہو جائے؟ قائم ہو جائے۔ ہماری فطرت ہم مر جائیں اور کس میں زندہ رہے؟ مسیح میں زندہ رہے۔ تیسرا حصہ، دوسرا حصہ بھی ہم دیکھیں گے، اور وہ ہے خواجہ اسراؤں کے حوالے سے۔ خدا خوشخبری کو لے کر، عدل اور صداقت کی خوشخبری کو لے کر ایک تیسری جنس جو ہے وہ رہ جاتی ہے نا،
وہ شاید ان کو لوگ اپنے اندر جگہ نہیں دیتے، شاید ہم بھی ان کو قبول نہیں کرتے۔ ہمارے جو کرسچن یونک ہوتے ہیں وہ بھی خواجہ سراؤں میں جا کے رہتے ہیں، وہ بھی انہی کی طرح۔ پھر پاکستان میں ایک سسٹم ہے، ان کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، لیکن خدا کسی کو نہیں بھولتا، اور خدا کسی کا کیا نہیں ہے، طرفدار نہیں ہے۔ یہ خدا ہی نے پیدا کیے ہیں۔ اور آئیے دیکھتے ہیں 30 آیت سے 5 آیت تک کیا لکھا ہے۔ اور بیگانہ کا فرزند جو خداوند سے کیا لکھا ہے، خداوند سے مل گیا، ہرگز نہ کہے، کیا نہ کہے، کیا نہ کہے، اپنے لوگوں سے کیا کر دے گا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ کیا ہے، یونک ہے، کھوجا ہے، کیا ہے، اس لیے اس کو کیا اپنے لوگوں سے علیحدہ کر دے گا، چرچ سے، کلیسیا سے، عبادتگاہ سے، ہیکل سے خارج کر دے گا؟ نہیں، کیا کرے گا؟ کیونکہ میں تو سوکھا درخت، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ کھوجے جو میرے سبتوں کو مانتے ہیں۔ پھر وہی بات، جن کی زندگی میں عدل اور صداقت قائم ہے، جن کی زندگی میں سبت قائم، وہ کلیسیا کا، عبادت گاہ کا، لوگوں کا، خدا اور اس کے لوگوں کا حصہ رہیں گے۔ وہ یہ نہیں کرے گا کہ وہ خواجہ سرا ہے تو ان کو کیا کر دے، علیحدہ کر دے، اور ان کے کاموں کو وہ کیا کہیں کہ دیکھو میں تو کیا ہوں، سوکھا درخت۔ لیکن بڑی زبردست اس نے اس کو کلیئر کیا ہے کہ عدل اور صداقت اور سبت اس کی زندگی میں کیا ہو، قائم ہو۔ وہ جسم میں کچھ بھی ہے، وہ کچھ بھی ہے۔ کئی دفعہ آدم اور حوا کی بات شروع ہو تو پھر یہ شروع ہو جاتا ہے کہ ہوا کی وجہ سے ایسا ہو گیا، ہے نا؟ کیسا ہو گیا کہ آدم بہت شریف آدمی سی اور ہوا نے اس کو کیا کر دیا، خراب کر دیا نا۔ اور آگے چلیں تو پھر مرد اور عورت کی بات نہیں، خدا نے پوری دنیا کی نجات کا عورت کی نسل میں سے ٹھہرا دیا۔ نجات دہندہ کہاں سے؟ عورت کی نسل سے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا کی نظر میں جیسا اس نے جواب دیا، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، اور نہ ہی کوئی کیا ہے، خواجہ سرا ہے۔ اس لیے جو بھی زندگی اس کی زندگی میں کیا ہو، یہ 3 باتیں کون سی؟ عدل، پہلی بات عدل قائم، دوسری صداقت، اور تیسرا وہ سبت میں زندگی بسر کر رہا ہو، وہ مر چکا اور مسیح میں کیا ہو، زندہ۔ وہ سوکھا درخت نہ رہے گا بلکہ خدا کے گھر کا حصہ رہے گا۔ اور بہت ہی زبردست انعام ان کے لیے اناؤنس کیا گیا، میں ان کو اپنے گھر میں اور اپنی 4 دیواری کے اندر ایسا نام و نشان بخشوں گا جو بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی، خدا نے دونوں میل اینڈ فیمیل کا ذکر کر دیا۔ کس کا کر دیا؟ میل اور، کیونکہ کلیسیا میں شاید ہم یا بنی اسرائیل میں میل کو ذرا زیادہ اور فیمیل پھر اس کے بعد نمبر ہے، لیکن خواجہ سرا بالکل کیا ہے، وہ گھر سے باہر ہے۔ ان دونوں کا ذکر کر کے کہا ان سے بڑھ کر ہوگا، اور کیا ہوگا، کیا ہوگا ان کے لیے انعام؟ میں ان کو کیا دوں گا؟ ابدی انعام دوں گا، جو بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی کیا ہے، بڑھ کر ہے۔ سو یہ دوسرا حصہ، پہلا حصہ اس چیپٹر کا بڑے اچھے طریقے سے کلیئر کرتا ہے کہ ہمیں سبت میں زندگی بسر کرنی ہے، اور عدالت یعنی عدل اور صداقت اپنی زندگی میں قائم رکھنا ہے۔ اور وہ جو خواجہ سرا ہے دوسرے حصے میں،
ان کی سوختنی قربانیاں اور ان کے وہ ساری چیزوں کو وہ کیا کرے گا؟ قبول کرے گا، اور وہ خدا کے گھر اور سسٹم کا حصہ رہیں گے۔ تیسرا حصہ 6 آیت سے 8 آیت تک غیر اقوام سے خادمین۔ کہاں سے؟ کیونکہ لاوی جو تھے، لاوی وہ خدا نے ان کو برکت دی، بلیسنگ دی، اور جب برکت دی بنی اسرائیل میں کہانت یا خدمت کو سر انجام دینے کے لیے انہوں نے اسے ناچیز جانا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہیں ناچیز جانا۔ برتن بھائی بعد میں پڑھ لیجیے گا، میری طرف دیکھیے۔ انہیں کیا کیا؟ ناچیز جانا، کہانت، اور پھر وہ اسی کہانت میں جب سامریا میں تھے تو 5 دیوتا اور ساتھ انہوں نے ایڈجسٹ کر لیا۔ جب وہ بنی اسرائیل میں تھے تو انہوں نے اور دیوتا، اور یہ ساری چیزیں ساتھ شامل ہو گئیں، کیونکہ بنی اسرائیل قوم نہ عدل میں قائم رہی، نہ صداقت میں قائم رہی، اور نہ وہ جان سکے کہ سبت میں زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ اس لیے خدا نے کیا کہا؟ میں کیا کروں گا؟ 6 آیت سے کیا لکھا؟ اور بیگانے کی اولاد بھی جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند سے پیوستہ کیا۔ کیا کیا؟ پیوستہ کیا۔ کس نے؟ بیگانے کی اولاد، بنی اسرائیل، برگزیدہ، چنے ہوئے، اپنے لیے علیحدہ کیے ہوئے لوگ، ان میں سے نہیں، بیگانے کی اولاد، اور خداوند کے نام کو عزیز رکھیں، اس کے بندے ہوں، وہ سب جو سبت کو کیا کریں؟ حفظ کر کے۔ سبت میں کون سی چیز حفظ کرنے والی ہے جی؟ غور کیجئے، اس باب کے شروع میں بیان کر دیا، یاد کر کے، اور ہم نے کوشش کی کہ آپ کو پروسیس آف سالویشن کیا ہو جائے؟ حفظ ہو جائے، آپ کے پریکٹیکل میں ہو۔ تیسرا حصہ عبادت میں صداقت کا حصہ، آپ پرسنلی، شخصی طور پر، خاندانی طور پر کیا کریں؟ اپنے گناہ کا کیا کریں؟ اقرار کرنا، روحانی سانس لینا آپ کی پریکٹس میں ہو، اور یہی وہ چاہتا تھا کہ جو بنی اسرائیل کے کاہن ہیں، بنی اسرائیل کے خادمین ہیں، وہ کیا کریں؟ کیا کریں؟ عدل اور صداقت کو کیا کریں؟ قائم کریں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ خدا نے کہاں سے بلا لیے؟ کہاں سے؟ یہ 5 آیت سے 6 آیت سے، جو غیر اقوام سے، بیگانہ لوگ، وہ اگر اپنے آپ کو خدا کے ساتھ کیا کریں؟ پیوست رکھیں، اور سبت کو کیا کریں؟ حفظ کریں، وہ کیا کریں گے؟ ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کی سوختنی قربانیاں ذبیح ہے اور خدا کے گھر میں لائیں، ان کو خدا کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ خداوند خدا جو اسرائیل کے پراگندہ لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، یوں فرماتا ہے کہ میں ان کے سوا جو اسی کے ہو کر جمع ہوئے اوروں کو بھی اس کے پاس جمع کروں گا۔ خدا نے لاویوں کو ایک تھریٹ دے دیا۔ لاویوں کے لیے کیا ہو گیا؟ ایک پریشان، جو باہر سے بھی آئیں گے میں ان کو کیا کروں گا؟ کیا کروں گا؟ کہانت، خدمت، لیکن وہ کیا کریں؟ سبت کو کیا کریں؟ حفظ کریں، اور وہ بیان کریں۔ اور پھر چوتھا حصہ بہت خطرناک ہے۔ چوتھا حصہ کیا ہے؟
بنی اسرائیل اتنی سخت زبان، خدا نے تو کر دی، برداشت ہوتی ہے تو کر لیں، بنی اسرائیل سے برداشت ہوتی ہے تو کر لیں، نہیں ہوتی تو خدا کو چھوڑ دیں۔ خدا کی تو یہی زبان ہے، خدا کا تو یہی اصول ہے۔ اور اگلا چیپٹر جو ہے وہ کہتا ہے گلا پھاڑ کر کے اونچی بلند آواز سے ایسی زبان استعمال کر۔ لیکن غور کیجئے بنی اسرائیل کے خادمی کیا کہتا ہے؟ اے دستی حیوانوں تم سب کے سب کھانے کو آؤ، ہاں جنگل کے سب درندوں۔ اس کے نگہبان کیا ہیں؟ اندھے، وہ سب کیا ہے؟ جاہل، وہ سب گونگے۔ اور لفظ کتے جب استعمال ہوا بائبل مقدس میں، یہ بڑا خطرناک ہے، عام یہ گالی نہیں ہے، ایک ایسا لفظ جو بائبل مقدس اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتی۔ یہ مرد کے ساتھ مرد کی روح سیاہی، ان کے لیے لفظ کتے استعمال کیا گیا۔ مکاشفہ میں بھی کئی دفعہ لوگ بحث کرتے ہیں کہ وہاں پر لکھا ہے جی شرابی جو ہے وہ کیا نہیں جائیں گے خدا کی بادشاہی میں، اور وہاں کتے بھی لکھا، اس کا مطلب ہے کہ جانوروں میں سے کتے رہ جائیں گے، ہے نا؟ ایسا نہیں، بلکہ وہ ساری کی ساری سمبولیکل باتیں، کتے جو کیا ہیں، گیز ہیں اور لیسبین، یہ ان کے لیے۔ اور یہ کاہن جو بنی اسرائیل کے، وہ کہتے ہیں درندے آ کے پھاڑیں، اور درندے کون؟ جو اور معبودوں کو لے آتے، جو اور اصول لے آتے، جو اور ایمان اور دین کی باتیں لے آتے، وہ کیا ہیں؟ درندے۔ اور کلیسیا میں درندوں کا ہونا خدمت میں کم اور درندے زیادہ، بہتر کیا ہے؟ وہ کھاتے رہیں، نوچتے رہیں، کلیسیا کو کیا کرتے رہیں۔ اور کلیسیا ہماری ذرا بیمار بہت ہے، اور یہی تموتھیوس کو لکھا گیا کہ وہ چپکے سے گھروں میں کیا کرتے ہیں؟ گھس آتے ہیں۔ خواتین کو خاص وارن کیا گیا، خواتین کو کیا کر لیتے ہیں؟ قابو میں کر لیتے ہیں، وہ جلدی ایمان سے گر جاتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا میرا بھائی بڑا گڑبیل قسم کا بھائی، خدا نو ہونے نے تھلے لا لیا، ہونے اتنے چڑھا، وہ جلدی وہ اپنے شوہر کو بھی پھر اور باقی بچوں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ دبا لیتے۔ یہ ٹیکنیکل اصول پاکستان میں یہ والا جو طریقہ کار ہے وہ تموتھیوس نے بڑا ذکر کیا، خاتم تموتھیوس کے خاتمے پولس رسول، لیکن یوسایہ نے بھی کیا ہے، درندوں اور حیوانوں کیا کرو؟ آؤ کھاؤ، اور کیا کرو؟ جنگلی سب درندوں کو اس نے، نگہبان اندھے ہیں، وہ سب جاہل ہیں، وہ سب گونگے کتے ہیں جو بھونک نہیں سکتے، وہ سبت میں زندگی نہیں گزارتے، ان کی زندگی میں عدل اور صداقت قائم نہیں، اس لیے وہ اندھے اور کیا ہیں؟ گونگے ہیں اور بھونک نہیں سکتے۔ وہ اپنی زندگی کے حالات کے سبب سے وہ خدمت میں تو ہیں، لیکن ان کی حالت کمزور ہے۔ نام بڑے بڑے اونچے چرچز کے رکھے ہوتے ہیں، امبیسیڈرز آف دا لارڈ چرچ، ہارویسٹنگ فیلڈ، اور پھر ہمارا بھی چرچ کیا ہے؟ ایونجیلیکل۔ میں جب شروع میں میٹنگز میں بیٹھا پتہ لگا کہ ایونجیلیکل چرچ دنیا کا سب سے بڑا چرچ، وہ تو مجھے پتہ ہی ہے، پاکستان میں وہ پشاور میں وہ ڈینس کیا ہے
وہ مال جو ہے وہ ڈینز، ہم وہاں کھڑے تھے، چند سال پہلے کی بات ہے، 8-10 سال پہلے۔ ناصر بھائی یہ ایشیا کا سب سے بڑا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، اب نہ تو کر نہیں سکتے، فلاں ڈیم ایشیا کا سب سے بڑا، فلاں پاکستان میں سب چیزیں ایشیا کی سب سے بڑی چیزیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح دنیا کا سب سے بڑا چرچ ایونجیلیکل چرچ انجیلی، ہمارے چرچ کے بعد بھی کیا لکھا ہے؟ انجیلی چرچ، اور عام طور پر کیا لکھتے ہیں؟ انجیلی، خوشخبری دینے والے۔ ایک بھی ڈسائپل نہیں۔ جب وہ پڑھانے میں گیا تو پتہ لگا کہ جتنے ٹریننگ میں آتے ہیں وہ پی سی بی چرچ کے، ڈسائپل شپ نہیں۔ 10-15 سال پہلے ملتان ڈائسس کو پڑھانے گیا، سوال کیا، میرے خیال 50 سے زیادہ پادری صاحبان تھے، سب اچھے گاؤن میری طرح پہن کے بیٹھے ہوئے تھے، کہ چرچ کو اگر قائم رہنا ہو، کلیسیا قائم رہ سکتی ہے، وہ کون سے 2 پلر ہیں جس پر کلیسیا کی عمارت کیا ہے؟ قائم رہے گی؟ اور وہ بھی مختلف جواب دیتے تھے، کوئی بپتسمہ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، کچھ، اور شاید یہاں بھی پڑھایا۔ ہم کیا ہیں؟ انجیلی چرچ کے ممبر، اور انجیل سنانی ہمیں کیا نہیں ہے؟ شرم آتی ہے۔ انجیل سنانا ہمارے بس کی بات نہیں، اور یہی بنی اسرائیل میں 12 کے 12 قبیلے اپنے بچوں کی قربانیاں چڑھا رہے ہیں، 12 کے 12 قبیلے، ان میں کوئی بھی خوشخبری دینے والا نہیں۔ یرمیہ رو پڑا، کیا رویا؟ کیا وہاں کوئی واقعہ نہیں ہے؟ روغن بلسان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم، یہ رونے والا نبی ہے۔ یرمیہ کی بات کرتا ہوں، نوحوسی نے لکھا ہے، وہ روتا رہتا تھا، اور یہی پاکستان کی کلیسیاؤں کا حال ہے۔ رونا ان کی زندگی میں موجود رہے گا۔ کیوں؟ نہ ڈسائپلشپ اور نہ ہی خوشخبری ہے۔ یہی بنی اسرائیل کا یہ حصہ بڑی سخت۔ میں نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نادان چرواہے ہیں، اور کیا ہے؟ وہ سب اپنی اپنی راہ کو پھر گئے۔ جب آپ کے پاس کوئی چرچ، کسی چرچ کا بھی نئے ڈینومینیشن کا شخص آئے، یاد رکھیے این جی او اور چرچ میں فرق ہے۔ این جی او ساتھ پتہ کیا کرتی ہے؟ بیچ میں چرچ کو بھی ساتھ، ہمارا یہ چرچ ہے جی، کیا کرتے؟ سلائی مشینیں دیتے ہیں جی، سلائی مشینیں بھی دیتے، اچھا، اور اسکالرشپ بھی دیتے۔ بھائی چرچ کا کام نہیں، یہ این جی او کا کام ہے۔ اب جتنی بھی رجسٹرڈ ہوتی ڈینومینیشن، وہ کام یہی کرتی ہیں۔ جیسے آپ ریلیف کا کام کریں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ آپ کے چرچ آنا شروع ہو جائیں گے۔ ریلیف لینے والے کیا ہیں؟ وہ کلیسیا کے ممبر ہو گئے۔ خداوند کا شکر ہے، بہت کلیسیا بڑی نہیں، بڑی، بلکہ 56ویں باب میں خدا نے کہا، کیا کہا؟ اے دستی حیوانوں کیا کرو؟ کیا کرو؟ اے درندو کیا کرو؟ کیا کرو؟ کھانے کو آؤ۔ ملتان ڈائسس کا الیکشن، میں بھی گاڑی لے کر نکل گیا، چلو جی فوٹو کو ملے، سب نے سمجھا کہ
بشپ لیو کا نمائندہ، میں جا کر وہاں پر اور کہانی کہ جو شخص آ کر یہ کہے کہ میں ایونجلزم اور ڈسائپلشپ کے لیے یہ کام کروں گا، برائے مہربانی اس کو ووٹ دینا، سردار کاہن چننا ہے، اور جو این جی او والا آ جائے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لینا۔ کلیسیا کو کلیسیا رہنا چاہیے۔ سردار کاہن وہ ہو جس کے پاس ایونجلزم اور ڈسائپلشپ کا ویژن ہو، اور جس کے پاس یہ ویژن نہ ہو، کیونکہ خدا کا ایک ہی ویژن ہے۔ اگر اس نے انجیل بھیجی تو اس کا ایک ہی مقصد ہے، قوموں میں جا کر کیا کرو تاکہ درندے ختم ہو جائیں۔ لیکن بنی اسرائیل پہ ایسا نہیں۔ اپنے یہ کاہن، یہ خادم جو تھے وہ اپنے نشے میں، نشہ بڑا ہو جاتا ہے، یہ خادموں کو نشہ بہت ہوتا ہے، روپے پیسے کا نشہ اور نشہ، بڑی سلین ہو رہے، اور بھی بڑی قسم کے نشے۔ آج کل اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا، لیکن میرے عزیزوں یہ 56واں باب بڑا کلیئر صاف، وہ کیا کہتا ہے؟ پہلے ہی 2 آیات میں اس نے بڑی اہم بات بتا دی۔ یہی کلیسیا ہوگی جو عدل کو کیا کرے؟ قائم کرے، جو صداقت کو اپنی زندگی میں کیا کرے؟ قائم کرے، جو سبت میں زندگی بسر کرے، وہی کلیسیا ہے۔ اس کے علاوہ نہ کاہن، نہ کچھ اور، نہ بنی اسرائیل، بلکہ کیا ہے؟ خدا کسی اور جگہ سے، کسی اور قوم سے کیا کر لیتا ہے؟ خادمین کو بلا لیتا ہے، جس کو حفظ ہو، کیا چیز؟ سبت حفظ کیا ہو۔ اس لیے یہ 56واں باب ہمیں بڑی ہی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ 3 حکم اگر ہم کلیسیا رہنا چاہتے ہیں، اور کلیسیا قائم ہوتی ہے ایونجلزم اور ڈسائپلشپ کا۔ جس کلیسیا میں یہ دونوں کام نہ ہو، ایونجلزم کیا ہوتی ہے؟ خوشخبری کہاں تک؟ کہاں پہنچانی؟ ہاں جی، زمین کی انتہا تک تو ہے۔ اور ڈسائپل کیا کرتے ہیں؟ ڈسائپلشپ کیا ہے؟ ڈسائپل کیا کرتے ہیں؟ وہ خوشخبری لاتے ہیں۔ خوشخبری پھیلانا، اور خوشخبری پھیلانے والے لوگوں کو کیا کرنا؟ تیار کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کلیسیا ہے۔ وہاں پر درندے اور حیوان جو ہے وہ کھانے کے لیے نہیں آ سکتے۔ بنی اسرائیل بھی اگر انہی 3 اصولوں، اور آج کی کلیسیا اگر انہی 3 اصولوں کو اپنی زندگی میں قائم رکھیں تو کیا ہوگا؟ کیا نتیجہ نکلے گا؟ ایک حقیقی کلیسیا اور ایک حقیقی چرچ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوگا۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور غور کریں۔ ہم اور ہماری کلیسیا